اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم۔ حضرات مکرم، اس آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس بات پر قدرت رکھتے تھے کہ ہجرت کر جائیں، لیکن انہوں نے مال کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں ہجرت نہ کی۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا، فرشتے ان پر نازل ہوئے تو فرشتوں نے ان سے جو مکالمہ کیا، گفتگو کی، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتوں نے موت دی اس وقت جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، قالوا فیما کنتم، کہ تم کاہے تھے، یعنی تم کیا تھے اور کس قوم سے تعلق رکھتے تھے اور کہاں رہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا قالوا كنا مستضعفین فی الارض، یعنی ہم تھے تو مسلمان لیکن زمین پر بہت ہی کمزور تھے، یعنی کافروں کے علاقے میں رہتے تھے، اس لیے ہم اسلام پر عمل نہ کر سکے۔ تو فرشتے ان کو کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، اس کی طرف تم ہجرت کر جاتے؟ اگر تمہیں کافر اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے اور تم اسلام پر عمل کرنا چاہتے تھے تو اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی۔ اس وسیع زمین سے مراد یا تو حبشہ کی زمین ہے یا مدینہ المنورہ کی زمین ہے یا ساری زمین ہے، کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے کہیں بھی چلے جاتے۔ اگر ارادہ پکا تھا، عمل کرنا ارادہ پکا تھا، یعنی عمل کرنے کا ارادہ تھا، تو تم یہ علاقہ چھوڑ کر وہاں چلے جاتے، تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو یہ بات سن کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کے لیے جہنم ہے، وساعت مصیرا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، یہ جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر ہے یعلمون ما تفعلون، کہ یہ فرشتے وہ جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ دل کے ارادے کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم دل کے اندر ارادہ کریں نیکی کرنے کا تو دائیں جانب جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر ہم ارادے کے ساتھ اس نیکی کو کر بھی لیں تو وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ بائیں جانب جو بیٹھا ہے ارادہ گناہ کا کرے وہ گناہ نہیں لکھتا، جب تک ہم گناہ نہ کر لیں تو پھر وہ ایک گناہ لکھتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے دل کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ہم اب ارادہ برائی کا کر رہے ہیں یا بھلائی کا کر رہے ہیں، اخلاص کا کر رہے ہیں یا ریاکاری کا کر رہے ہیں، یہ ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہیں۔ اور یہ جو فرشتے موت کے لیے آتے ہیں یہ بھی ہمارے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زندگی اسلام کے مطابق گزار کر آیا ہے یا اسلام کے خلاف گزار کر آیا ہے۔ وہ اتنے تک بھی جانتے ہیں کہ اس کے پاس موقع تھا لیکن اس نے پھر بھی اسلام پر عمل نہیں کیا۔ یہی بات اس آیات کریمہ کے اندر ہے۔ فرشتوں نے جب ان سے پوچھا کہ تم کس زمین پر رہتے تھے، کیا تھے، تمہاری حیثیت کیا تھی، تو وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ جناب ہم تھے تو مسلمان لیکن کافروں کی زمین پر رہتے تھے اور کمزور اور ناتواں تھے ہم۔ تو فرشتے ان کو وہ جواب دیتے ہیں
حضرات مکرم جو اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے ان کے حالات کو جانتے ہیں، فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کتنا وسیع تھی تو تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے، یعنی وہ جانتے ہیں یہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن ان کو اپنا مال اولاد اور جائیداد جو تھی یہ پیاری تھی، یہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ حضرات مکرم وہ فرشتے بھی ان کے حالات کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، جب فرشتے موت کے لیے آتے ہیں تو موت کے فرشتے آ کر مرنے والے سے پہلے گفتگو کرتے ہیں، اور اگر وہ بندہ یعنی کافر ہے یا گنہگار ہے، اس کے تمام عذر جو ہیں جتنے بھی وہ بہانے ہیں اس کے بہانے ختم کرتے ہیں، اس کو لاجواب کرتے ہیں، اس کو بے بس کر کے پھر اس کو یعنی روح اس کی قبض کرتے ہیں۔ اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر نیک لوگوں کے متعلق فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو نزول ملائکہ ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس وقت فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھا غم نہ کھا، خوف نہ کر غم نہ کھا، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرات مکرم مطلب یہ ہوا فرشتے آتے ہیں، آ کر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی اس کے حالات سے باخبر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر امتی کے اعمال کی خبر ہو۔ اس آیات کریمہ سے ثابت ہوا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتے اس کی اچھائی اور برائی کو جانتے ہیں، اور فرشتے مخلوق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اعلم الخلق ہیں، یعنی تمام مخلوق سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ نبیوں کی صف میں، نہ رسولوں کی صف میں، نہ ملائکہ کے صف میں، مخلوق کی صف میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ تو جب فرشتوں کو مرنے والے کے سارے حالات کی خبر ہے کہ یہ اچھا تھا یا برا تھا، نیک تھا یا بد تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بدرجہ زیادہ علم ہونا چاہیے۔ اور ایسا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جو جانور تھا وہ بت کا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری مبارک سے اترے اور جا کر ایک کھجور کی ٹہنی توڑی اور اس کو 2 ٹکڑے کیے، اور ایک اس قبر پر رکھ دیا اور دوسری قبر پر رکھ دیا ٹکڑا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 قبریں تھیں اور ان پر عذاب ہو رہا تھا، ایک کے عذاب کا سبب یہ تھا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا یہ چغل خوری کرتا تھا، اور میں نے یہ جو ہری ٹہنیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے ذکر کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی یعنی تخفیف ہوتی رہے گی۔ مطلب کیا ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت کے اعمال سے باخبر ہیں۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون السبیل، سوائے ان کمزور مردوں کے، عورتوں کے اور بچوں کے جن کے پاس ہجرت کی طاقت نہیں ہے یا وہ راستہ نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ظالم نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ بہانہ ہے کہ ان کے پاس جانے کے لیے سواری نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، سفر کا خرچہ نہیں ہے، یا یہ ساری چیزیں تو ہیں اس کے پاس لیکن وہ جانے کا راستہ نہیں جانتے، مدینے کیسے جائیں یا حبشہ کیسے جائیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسا راہبر ہے جو ان کو وہاں تک پہنچا دے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، فرمایا قریب ہے اللہ ان کو معاف فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات مکرم اللہ رب العالمین کمزوروں پر ظلم نہیں فرماتا، ان کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو ظالم ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ پورا حساب لیتا ہے، کیونکہ اللہ منتقم اعلیٰ ہے، وہ انتقام لیتا ہے جو بھی اسلام کے خلاف کوئی بھی بغاوت کرتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش کرتا ہے،
یا جان بوجھ کر اسلام پر عمل نہیں کرتا تو حضرات مکرم اس کا رب تعالیٰ حساب لیتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھ گنہگار سیاہکار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو در در پر بھٹکنے سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ افضل ذکر لا الہ